وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر میں ہوں اور ان میسیجز کو ابھی سنا میں نے، تو اتنی فرصت نہیں تھی پہلے مجھے کہ میں بیٹھ کے تمام میسیجز کو سنتا۔ ہاں، یہ پتہ تھا کہ گروپ میں میسیج آئے ہیں، اب ان کو سب کو سن لیا۔ تو یہ جو عبد الرحمن لاہوری صاحب ہیں، انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ شیعہ کتب جو ہیں ان کے اندر تحریف ہوئی ہے اور وہ اپنے مصنفین سے ثابت نہیں ہیں، جیسے کہ آپ ان کی وائس میں سن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دو چار ہلکی پھلکی کتابوں کے حوالے لگا کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تمام شیعہ کتب جو ہیں وہ تحریف شدہ ہیں اور وہ کسی طریقے سے قابل استناد نہیں ہیں۔ یہ چیز ان کی آپ نے سن لی، اور اب میں ان کی وہ تحریر بھی جو ہے اس کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ پڑھ کے، ہمارے جو بعض دوستان ہیں اس گروپ میں ہیں جو شاید اردو سے واقفیت نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی میں ایک بار اس کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ پھر انہوں نے دوسرا اعتراض جو کیا وہ ان کا کیا اعتراض ہے اور انشاءاللہ ان کے جواب کیا ہے۔ یہاں ایک مرتبہ ان کے جو انہوں نے پوسٹ بھیجی ہے، متن بھیجی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پہ اپنی وائس میں جو ہے وہ برادران جو اس گروپ میں اردو سے آشنا نہیں ہے ان کو سنا دیتے ہیں۔ وہ متن یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہشام صاحب، میرے کچھ اشکالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات پر ہیں، اور اس پر آپ کے مکتب فکر کی طرف سے کئی کتابیں احادیث و رجال وغیرہ کی لکھی گئیں تاکہ آپ لوگ اپنا مذہب احادیث و رجال کے ذریعے اہل بیت سے ثابت کریں، جیسا کہ اہل سنت کا ثابت ہے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، بہرحال ان کا ہم اس کو بھی رد کریں گے انشاءاللہ، مگر انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال میرے کچھ آپ کی کتب پر اشکالات ہیں، برائے کرم اپنے مذہب کے دفاع میں ان کا صحیح جواب عنایت فرمائیں۔ اشکال نمبر 1: آپ کی جتنی معروف احادیث و رجال کی کتب ہیں، مثلاً کتب اربع، متقدمین کے رجال پر لکھی گئیں کتب، اختیار، معرفت الرجال، رجال شیخ اور ان کی فہرست، رجال تجاشی لکھا ہے انہوں نے جبکہ وہ رجال نجاشی ہے، رجال ابن غدائری وغیرہ، ان کتابوں کی نسبت ان کے مؤلفین سے ثابت کریں، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ان کے مؤلفین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا اصل مخطوط پیش کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ واقعی یہ کتابیں ان شخصیات نے لکھی ہیں۔ دوسرا طریقہ، اگر ان کے مؤلفین کا اصل مخطوط کسی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے تو ان کے شاگردوں کے لکھے ہوئے نسخے باسناد صحیح مؤلف سے ثابت کریں تاکہ معلوم کہ واقعی ان کے اساتذہ نے کوئی کتاب لکھی تھی۔ اس کے معتبر شاگرد اس بات کی توثیق کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ان کا ایک اشکال۔ دوسرا اشکال انہوں نے لکھا، یہ املے کی غلطی کی وجہ سے ہمیں اس طریقے سے پڑھنا پڑا ہے۔ آپ کی رجال کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موجودہ تراجم اور احادیث کی اکثر اسانید میں تحریف ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نقل کردہ حدیث و تراجم قابل اعتبار نہیں رہے، چونکہ روایتی مشکوک ہیں کہ فلاں سند میں راوی کون سا ہے۔ جب تک راوی کا ہی علم نہ ہو اس وقت تک ہم اس کی توثیق اور بیان کردہ روایت پر کس لکھا ہے جبکہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ سب اشکالات پیش کرنے کی وجہ آپ کے اپنے علماء ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں نہ لکھتے تو اس طرح کے اشکالات میرے ذہن میں ہی نہ آتے۔ یہ سب باتیں آپ کے معتبر علماء نے کی ہیں، اور ابھی تک ادلہ کے ذریعے جعفر سبحانی، خوئی، تستری، خامنائی وغیرہ کی لکھی گئیں ان باتوں کا جواب آپ کے کسی بھی عالم نے نہیں دیا۔ آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ یہ عبد الرحمن لاہوری صاحب نے اعتراض کیا ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کا انہیں جواب دیں گے۔ پھر آخر میں انہوں نے لکھا ہے: اگر آپ کے سامنے آپ کے علماء کی عبارات موجود نہیں ہیں تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں ادلہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں اپنی کتابوں کا علم ہے، آپ یہ زحمت نہ فرمائیں۔ اس میں قاموس رجال علامہ تستری علیہ رحمہ کی کتاب سے انہوں نے کچھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ اپنے مورد نظر جو ان کی عبارت تھی، یہ اس کو کم از کم ترجمہ ہی اس کا پیش کر دیتے تاکہ یہاں ہمارے لیے آسانی ہوتی، یہاں پہ کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں پتہ چل جاتا ہے یا انہوں نے اس عبارت سے سمجھا کیا۔ اس کے اندر تبرسی ہے، اس کے اندر جو ہے تستری علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے
کہ وہ کتابیں رجال کی کچھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک ہم تک نہیں پہنچی ہیں، یعنی تستری علیہ رحمہ تک، وہ اپنی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ان تک نہیں پہنچی۔ کس طریقے سے؟ جیسے ابن طاؤس علیہ رحمہ تک اور ابن داؤد اور علامہ حلی علیہ رحمہ تک پہنچی ہیں، اس طریقے سے ان تک نہیں پہنچی کہ وہ شیخ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ان تک پہنچی تھی۔ بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو متقدمین کی کتابوں کے بعد متاخرین کے پاس جو چیزیں پہنچی ان کے اندر اختلاف تھا، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی شاید مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے اوپر ان کا اشارہ ہے، اشکال ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بیان کریں کہ اشارہ ان کا کس کی طرف ہے، کیونکہ انہیں پہلے ہی بیان کرنی چاہیے تھی یہ بات۔ بہرحال پھر انہوں نے اشکال کیا، جیسے کہ ہم پہلے والے اشکال کا جواب وہیں پہ دیا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم دین کے پاس تمام کتب کی اسناد پہنچی ہوں، نہ وہ دور ایسا تھا آج کی طریقے کا، ہو سکتا ہے ان تک وہ چیز نہ پہنچی ہو، تو ان تک نہ پہنچنا یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوسروں تک بھی وہ چیز نہیں پہنچی۔ پھر دوسرا انہوں نے جو ہے توضیح المقال سے جو ہے وہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں جو ہے ملا علی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے نسخوں کی طرف کتابوں کے، کہ وہ نسخے جو تھے حوادث زمان کی وجہ سے ضائع ہو گئے، کتابیں وہ جو تھیں ان کے جو پرانے نسخے تھے وہ نہیں پہنچے، اور انہیں حوادث زمان نے جو تھا وہ برباد کر دیا۔ تو یہ اشکال کوئی بڑا اشکال نہیں ہے کہ مؤلفین کی کتابیں، مصنفین کی کتابیں ہم تک پہنچی ہوں۔ تو بخاری نے جو کتاب لکھی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ مسلم نے جو لکھی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ ابن ماجہ نے جو لکھی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ احمد ابن حنبل کے ہاتھ کی لکھی وہ کہاں پہ ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم اور بھی بہت ساری کتابوں کا نام لے لیں گے، ابو داؤد کی لکھی ہوئی سنن وہ کہاں پہ اس کے ہاتھ کی، اس کے شاگرد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کسی کی دکھاؤ۔ تو شیعوں کے ساتھ تو مشکلات یہ رہی کہ حکومت ان کی دشمن رہی، ان کے شہروں کو جلایا جانے جاتا رہا، ان کی کتاب خانوں کو جلایا جانے لگا جاتا رہا۔ سنیوں کے ساتھ تو کوئی مشکل نہیں تھی، سنی تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کی اپنے پاس ان کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں کہاں ہیں؟ اور نہیں تو ان کے شاگردین کے جو ان کے شاگرد تھے ان کی لکھی ہوئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو وہ شاگردوں کی کتابیں یا خود ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں وہ تو پتہ چلنی چاہیے کہاں ہیں۔ پھر یہ کلیات علم رجال سے جو ہے وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر انہوں نے بات کی کہ تصحیف اور تحریف ہوئی اسناد کے اندر کتابوں میں، تو ایک نسخے کے اندر تصحیف و تحریف ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا نسخہ اس کی تصحیح کر دیا کرتا، اور اس کے بہت سارے قرائن ہوا کرتے ہیں تصحیح کے، انشاءاللہ ہم ان کا ذکر کریں گے اور اس چیز کو واضح کر کے بیان کریں گے کہ تصحیح اور تحریف کو کس طریقے سے جو ہے اس کو اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے اگر وہ کس کتاب میں سند کے یا متن کے متعلق ہو جائے، کیونکہ خطی نسخے تھے، یہ خطی نسخوں میں ان کا ہونا عام بات ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سنیوں کے یہاں شروع سے چاپ کھانے لگے ہوئے تھے اور ان کے نسخوں میں تصحیف اور تحریف نہیں ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ ہم اس کا مفصل جواب ابھی آپ کو دیں گے۔ پھر معجم الرجال الحدیث خوئی علیہ رحمہ کی کتاب سے جو ذکر کیا گیا، وہ کتاب کا ذکر کیا گیا ابن غزائری علیہ رحمہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے، تو اس میں خوئی علیہ رحمہ نے بات لکھی کہ وہ کتاب منسوب ہے اور اس کی سند ابن غزائری تک نہیں جاتی۔ تو اس میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ انہی کی کتاب ہے؟ خود ہمارے علماء، اکثر علماء نے یہ کہا کہ وہ منسوب کتاب ہے جو بعد کے کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ غزائر ابن غزائری علیہ رحمہ کے نام سے جو عام کر دی گئی۔ تو اس کا انکار ہم کب کر رہے ہیں؟ ہم نے اس کے اوپر بات کی اپنی طرف سے، اور منسوب کتابوں کی بات آنے لگے گی تو ہم بہت ساری کتابوں کا ذکر بھی آپ کے یہاں پہ بھی کریں گے، بتائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ کون کون سی کتابیں چپکی ہوئی ہیں۔ بہرحال ابھی اس کے اندر کوئی ایسا اشکال نہیں تھا کہ جو ہماری کتابوں کو جو تھا سرے سے رد کرتا۔ اب ہم اپنی کتابوں کی اسناد اور جو کتب رجال کے متعلق جو بات کی تھی وہ ذرا ہم ابھی بیان کر دیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، اور آپ انشاءاللہ محظوظ فرمائیں گے، جو برادران اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کس مکتب فکر کی کتابیں محفوظ ہیں اور کس کی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ تو یہ جو عبد الرحمن لاہوری صاحب نے اشکالات کیے تھے تو یہ کسی معنی کے نہیں ہیں، ان کا اصلاً کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ہماری کتابوں سے ذرہ برابر بھی آشنائی نہیں ہے۔ انہوں نے شاید کاپی پیسٹ کیا یا کہیں سے کسی سائٹ سے اٹھا لیا یا دوست احباب سے لے لیا۔ اگر انہوں نے ہماری کتابوں کو دیکھا ہوتا
تو ہم انہی عبارات میں انہیں پھنسا کے ابھی اسی بحث کو یہیں پہ جو تھے وہ بازی مار لیتے ہیں ان کے اوپر، مگر مقصد یہاں پہ بازی مارنا نہیں ہے، بلکہ حق کو پوری طریقے سے واضح کرنا ہے۔ تو نہ انہیں ہماری کتابوں سے آشنائی ہے، نہ یہ کیا بیچارے جانتے، ان کے بزرگ ہماری کتابوں سے آشنائی نہیں رکھتے۔ اگر آشنائی ہوتی تو یہ اتنے بچے گانا سوال جسے کہنا چاہیے کہ بالکل سطحی طریقے کے، جنہیں میں جب دیکھ رہا تھا تو ہنس رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے سوال لے کے آ گئی ہے، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جو خود ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہیں۔ جب یہی سوال ہم انشاءاللہ ان سے کریں گے تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم یہاں پہ انشاءاللہ جواب دیتے چلیں۔ تو انہوں نے جو پہلا اشکال کیا تھا، جب ہم نے جو کہا تھا نا کہ راوی کے اوپر جرح کی ہمارے علماء کرام نے، تو ہم اس کا جواب دے دیں انشاءاللہ، ہم جواب دیں گے اس کا مفصل طریقے سے۔ تو ہمارے یہاں پہ جو رجال کی کتابیں ہیں یا جو احادیث کی کتب ہیں، وہ اہل سنت کی طریقے سے نہیں ہے کہ نہ ان کے یعنی روات کا پتہ، نہ ان کے نقل کرنے والوں کا پتہ، نہ ان کے اوپر اجازے ہیں، نہ ان کے اوپر سماعت ہیں، بلکہ ہمارے یہاں الحمدللہ الحمدللہ اجازوں کے اوپر باضابطہ پوری پوری کئی کئی جلدوں کی کتابیں ہیں، جن میں صرف انہی تمام چیزوں کا ذکر ہے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور خود ہماری کتابیں جو ہیں رجال کی، انہیں دیکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ شیعوں میں کس طریقے سے فہرست نویسی کا کام کیا گیا، اور کس طریقے سے ہمارے یہاں پہ اجازات کا جو تھا وہ سلسلہ تھا، کہ نجاشی علیہ الرحمہ نے یا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے فہرست کے اندر جو کتابیں نقل کی ہیں اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اجازوں سے نقل کی ہیں۔ ہزاروں کتابوں کے اجازے ہمارے پاس اس دور میں موجود ہیں کہ جب اہل سنت کے اس چیز کا کوئی سنت تصور بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم انشاءاللہ اس کی چند مثالیں یہاں پہ پیش کر دیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم متقدمین کی کتابوں کی، جن میں پہلا نام جو آتا ہے وہ سر فہرست جن لوگوں کو ہم شمار کرتے ہیں اس میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور نجاشی علیہ الرحمہ، ان دونوں کی کتابوں کی صحیح السند ہونا اور ہم تک پہنچنا، ہم انشاءاللہ اس کا ثبوت ابھی دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے خلاصۃ الاقوال، علامہ حلی علیہ الرحمہ کی، جن کی وفات 726 ہجری میں ہوئی۔ آپ علیہ الرحمہ نے متقدمین علماء جو تھے ہمارے رجال کے، ان کے اقوال کا خلاصہ کیا اور اپنی کتاب میں جمع کیا، جن میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ ابو عمرو کشی علیہ الرحمہ اور نجاشی علیہ الرحمہ ہیں۔ یہ بزرگان سے جو ہے وہ خاص طور سے استفادہ کیا، ان کی کتابوں سے ان کے اقوال کو نقل کیا۔ تو علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے آخری باب میں جو 10واں فائدہ ہے، اس میں آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اپنا سلسلہ سند بھی بیان کیا اور اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ آپ علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ تک اور شیخ کشی اور نجاشی علیہ الرحمہ تک اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ تک بہت سارے طریقے ہیں ہمارے، اور جو کہ سب کے سب صحیح ہیں، متفق اعتبار سے وہ شیعوں کے نزدیک بالکل صحیح طریقے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد پھر اپنے سلسلوں کا ذکر بھی کیا، جس میں سب سے پہلے انہوں نے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتابوں کا جو سلسلہ ہے اسے یعنی فہرست اور رجال کا، تو انہوں نے پھر ان کا جو ہے ان کی اور تمام مصنفات جو ان کی ہیں جو بھی کتابیں تھیں ان کا جو سلسلہ انہوں نے بیان کیا، تو اس طریقے سے کہ اپنے والد علیہ الرحمہ سے شیخ یوسف بن علی بن مطہر علیہ الرحمہ سے، اور انہوں نے شیخ یحییٰ بن محمد بن یحییٰ سے، اور انہوں نے فقیہ حسین بن ہیبت اللہ سے، اور انہوں نے مفید جو ہیں یعنی یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے بیٹے جن کا لقب بھی مفید تھا، ابو علی حسن بن محمد طوسی علیہ الرحمہ سے، اور انہوں نے اپنے والد شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ سے تمام کتابوں کو جو ہے وہ روایت کی انہوں نے، یعنی یہ بالکل سلسلہ جو ہے وہ علامہ علیہ الرحمہ کا صحیح السند ہے۔ تو پتہ چلا کہ شیخ علیہ الرحمہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جتنی بھی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، علامہ حلی علیہ الرحمہ نے ان کا تمام کا سلسلہ صحیح بتا دیا، اور یہ کہ اس میں کسی طریقے کا کوئی گرد و غبار نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا سلسلہ بھی نقل کیا اپنے والد علیہ الرحمہ سے، وہ سید احمد بن یوسف بن احمد ریضی علوی علیہ الرحمہ سے،
اور وہ برہان الدین محمد بن علی حمدانی قزوینی علیہ رحمہ سے، اور وہ سید فضل اللہ بن علی حسینی راوندی علیہ رحمہ سے، اور وہ عماد الدین بن ابی سمام علیہ رحمہ سے، اور وہ شیخ ابی جعفر طوسی علیہ رحمہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ان کی تمام کتب کی۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا جو کہ بیان کیا۔ شیخ علیہ رحمہ نے صفحے 496 پہ جو اس کتاب کا ہے، اس ٹائم پہ حالیہ جو چاپ ہوئی ہے، اس کے صفحے پہ جو ہے وہ اپنی سند کا ذکر کیا تھا، پہلی سند کا، اور اسی سے متصل کیا نجاشی علیہ رحمہ کی کتاب کی طرف، وبہاد الاسناد، یعنی جو سند نقل ہو چکی ہے ابی سمسام علیہ رحمہ تک، وہ کس سے نقل کر رہے ہیں؟ النجاشی بھی کتاب ہے، وہ نجاشی علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب کو، یعنی وہی پہلی والی سند ہے جس کو ہم ایک بار پھر بیان کر دیں تاکہ یہ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور شبہ باقی نہ رہے کہ علامہ حلی علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سید احمد بن یوسف بن احمد اوریدی علوی حسینی علیہ رحمہ سے، وہ برہان الدین محمد بن علی الحمدانی قزوینی علیہ رحمہ سے، وہ سید فضل اللہ بن علی حسینی راوندی علیہ رحمہ سے، وہ عماد الدین بن ابی سمسام ذوالفقار بن معبد حسینی علیہ رحمہ سے، اور وہ شیخ ابھی اور وہ نجاشی علیہ رحمہ سے۔ تو یہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ اور پھر دوسرا سلسلہ جو ہے وہ علامہ حلی علیہ رحمہ نے جو بیان کیا ہے، پہلا والا سلسلہ جو تھا طوسی علیہ رحمہ کا، طوسی علیہ رحمہ کے سلسلے سے انہوں نے بیان کیا کہ طوسی علیہ رحمہ نے کے سلسلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ طوسی نے بیان کیا کہ یہ کتاب جو ہے ابو عمر کشی علیہ رحمہ کی، وہ ابی محمد ہارون بن موسیٰ الاکبری علیہ رحمہ سے، اور وہ ابی محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی علیہ رحمہ سے اس کتاب کی روایت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کلام کا یہ ہوا کہ شیخ علیہ رحمہ تک یہ تمام کے تمام سلسلے بالکل صحیح سند طریقے سے پہنچے، یعنی یہ سب جو تینوں ہمارے عالم دین جید علماء ہیں ہمارے، ان تینوں کی کتابیں بالکل صحیح طریقے سے ہم تک متصل اسناد کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں۔ اگر اب اس میں کوئی شک ہے تو ذرا بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا سلسلہ، البتہ اس میں بہت سلسلے ہیں ہمارے یہاں پہ جو اجازات ہیں جن میں جو ہے وہ کتابوں کا سلسلہ ذکر کیا گیا ہے، اور علماء نے ایک دوسرے سے جن کو اجازہ ملا ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو انہی سلسلوں میں سے آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو کتاب ہے ہماری مشہور کتاب جو ہے وہ خاتمہ ہے وسائل الشیعہ کا، اس میں انہوں نے اپنی جو طرق ہیں کتب احادیث تک جن سے اس کتاب میں وسائل الشیعہ میں انہوں نے استفادہ کیا ہے، روایت کو نقل کیا ہے، تو انہوں نے اپنا پورا واسطہ ان تک نقل کیا ہے، اور یہ دیکھیں ان کا بالکل صحیح سند واسطہ جو انہوں نے نقل کیا، یہ انہوں نے نقل کیا کس سے؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ سے، محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ سے، اور پھر انہوں نے ایک ایک راوی کا ذکر کیا ہے جو تمام شیعہ علماء ہیں اور جلیل القدر ہیں اپنے دور کے اور عظیم المنزلہ ہیں، ان تمام کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تمام میں نے اسکین لگا دی یہاں پہ، اگر ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے صفحے نمبر 179 پہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تمام کتابوں کے جو ہیں وہ طرق پہنچائے، کلینی علیہ رحمہ تک، صدوق علیہ رحمہ تک، حسن بن محمد علیہ رحمہ تک، طوسی علیہ رحمہ تک، و احمد بن ابی عبداللہ برقی علیہ رحمہ تک، محمد بن حسن صفار تک، عبداللہ بن جعفر حمیری علیہ رحمہ تک، سعد بن عبداللہ تک، فضل بن شاہزان تک، محمد بن مسعود عیاشی تک، علی بن جعفر تک، حسین بن سعید احوازی تک، وہ محمد بن ابی قاسم تبری علیہ رحمہ تک، جعفر بن محمد بن قولوی علیہ رحمہ تک، علی بن ابراہیم اور شیخ مفید علیہ رحمہ، محقق جعفر بن حسن بن سعید وغیرہ، ان تمام تک اپنے سلسلے کو انہوں نے پہنچایا۔ یعنی تمام ہمارے یہاں جو کتب ہیں نا، ایسا کھلونا نہیں ہے بھائی جان جنہیں آپ نے سوچ لیا کہ مثلاً آپ نے کہہ دیا اور وہ چیز جو ہے وہ ثابت شدہ ہو گئی، ثابت کرنی پڑتی ہے، حوالے دینے پڑتے ہیں، ایک ایک کتاب کا ہمارے پاس طریقہ موجود ہے۔ اور سن لو، جب شیخ طوسی علیہ رحمہ اور شیخ نجاشی علیہ رحمہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتابوں کا سلسلہ سند ہم تک متصل ہو گیا، تو اب جتنی بھی ہمارے متقدمین کی کتابیں ہیں ان کا سلسلہ سند بھی انہی تینوں کی وجہ سے جو ہے وہ متصل ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں ہی جو ہیں وہ صحیح معنوں میں یہ متقدمین کی کتابوں کو روایت کرنے والے ہیں، تو ان تینوں کے ذریعے وہ کتابیں ہم تک پہنچی۔ کثرت سے جنہوں نے روایت کیا وہ یہ
تینوں بزرگ ہیں، خدا کی رحمت ہو اور درود و سلام ہو ان پہ ہمیشہ ہمیشہ تک، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت عدن میں محمد وال محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ تو ان بزرگ علماء کی خدمت ہے جو میں نے بیان کر دی۔ اب اس میں برقی علیہ الرحمہ کے رجال کا بھی ذکر ہو گیا۔ دیکھیے اب اسی کے وہ اعزازے کو آگے بڑھا رہے ہیں، پیج نمبر 189، اس کے اندر انہوں نے طریق جو ہے وہ نعمانی علیہ الرحمہ کی تفسیر اس کی طرف جو ہے وہ پیش کیا۔ تو وہ اس سند سابق جو ہے علامہ علیہ رحمہ کی، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی جو سند ہے جو علامہ تک پہنچ رہی ہے، علامہ حلی تک، جن کی کتاب کا ہم پہلے حوالہ دے چکے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ سید احمد سے بن یوسف بن احمد اوریزی علیہ رحمہ سے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے برہان الدین محمد بن محمد حمدانی علیہ رحمہ سے، وہ سید فضل اللہ علی حسینی علیہ رحمہ سے، وہ اسی طریقے سے جو ہے ابی سمسام علیہ رحمہ، ذوالفقار علیہ رحمہ تک، اور وہ جو ہے وہ نجاشی علیہ رحمہ سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں اس کتاب کی۔ تو یہ سلسلہ بھی جو ہے نجاشی علیہ رحمہ کی کتاب تک، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتب تک، علامہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی کتب تک پہنچ رہا ہے، اور خاص طور سے جو رجال کے اوپر ہم بات کر رہے تھے تو برقی علیہ رحمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ اور طوسی علیہ رحمہ اور نجاشی علیہ رحمہ تک یہ سلسلہ بالکل صحیح سند طریقے سے پہنچ رہا ہے۔ اسے بار بار دیکھ لیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دو واسطے جو تھے وہ بیان کر دیے، ایک شیخ حر عاملی اور دوسرا علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا بالکل صحیح سند طریقہ ہے ان تمام کتب تک، اور ان دونوں کا سلسلہ کہاں پہ جا کے جڑتا ہے؟ وہ رکتا ہے علامہ حلی علیہ رحمہ تک، اور علامہ حلی علیہ رحمہ کی کتاب سے ہم نقل کر چکے کہ ان کے پاس متعدد طرق تھے، جن میں سے انہوں نے دو تین کا ذکر کر دیا اور بعض کا جو ہے ذکر نہیں کیا، اور اس کی بھی تصریح کر دی کہ متفق طور پہ تمام کے تمام طرق جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ان میں کسی بھی طریقے کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ چیز بالکل ثابت شدہ ہو گئی کہ رجال کی کتابیں جو ہماری ہیں وہ اپنے ہمارے علماء سے جنہوں نے لکھی تھی ان سے لے کے اور آج تک بالکل صحیح سند ہے، اس میں کسی طریقے کا غبار اور اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب حر الانوار ہے، اور اس کی آخری جلدوں میں سے یہ جلد ہے، اور یہ چونکہ جو ہے وہ ایک جلد میں تین تین جلدوں کو جو ہے وہ اب چاپ کیا گیا ہے اس میں، تو یہ اس اعتبار سے اس کا حجم کچھ کم ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وہ 51ویں جلد ہے جس کا ہم نے یہاں پہ صفحہ لگا دیا۔ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہ جو اجازات کی، اب آخری بحث جو ہے اجازات کی ہے، جو اجازت دیے گئے ہیں علماء نے ایک دوسرے کو کتابوں کے سلسلے میں، ان کا ذکر ہے۔ الحمدللہ شیعت ان معاملوں میں بہت زیادہ غنی ہے، اہل سنت سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ یہ تو عبد الرحمن صاحب کو اب پتہ چل رہا ہوگا کہ ہماری کتابوں میں کیا ہے، جنہیں وہ بہت آسان سمجھ رہے تھے، اور کاپی پیسٹ کے ذریعے انہوں نے سوچا تھا کہ شاید کوئی بہت بڑا انہوں نے سوال کھڑا کر دیا۔ میں اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ اسے بھی کوئی سوال کہا کرتے ہیں، جیسے ان کی شخصیت کے بارے میں ابو علی بھائی نے بتایا تھا کہ وہ ایک عالم دین ہے، اس اعتبار سے وہ سوال تو ایسے بالکل سطحی طریقے کا تھا، اس کے کوئی جسے کہنا چاہیے نہ سر تھا نہ پیر تھا۔ بہرحال یہاں پہ ہم بتا دیں کہ یہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہ ایک اجازہ نامہ تھا، ایک مشہور اجازہ نامہ ہے، یہ ہمارے یہاں پہ ہماری اپنی کتابوں میں رجال میں اس کا بڑا نام ہے۔ علامہ حلی علیہ رحمہ نے اپنے جو کتب تھیں اور جو اپنے سے پہلے علماء کی کتب ان تک پہنچی تھی، ان سب کا جو تھا وہ اجازہ لکھ کے دیا تھا، یعنی جہاں تک میسر تھا ان کو اجازہ لکھ کے دیا تھا۔ بنی زہرہ ایک بڑا خاندان تھا حلب کا رہنے والا شیعوں کا، تو ان کو لیے انہوں نے علامہ حلی علیہ رحمہ نے ان کتابوں کی اجازت دی تھی نقل حدیث کی۔ وہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے پاس تھا وہ اجازت نامہ، جیسے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ وسائل الشیعہ سے نقل کر چکے، اور ہم نے خاص طور سے اسی سند کو جو تھا انتخاب کیا تھا کہ حر عاملی علیہ رحمہ نے علامہ مجلسی کی سند سے جو تھا وہ پوری نجاشی علیہ رحمہ تک کی پوری سند کو ملایا تھا، وہیں پہ علامہ حلی علیہ رحمہ تک کی پوری سند کو ہم وہیں پہ وہ پہلے چونکہ نقل کر چکے، لہٰذا مجلس علیہ رحمہ سے حلی علیہ رحمہ تک سند کا نقل دوبارہ کرنا بےمانی ہوگا، کیونکہ طولت کا اس میں اندیشہ ہے بات بڑھتی چلی جائے گی۔ بہرحال وہ چیز ثابت ہم کر چکے، تو اب ہم یہاں پہ نقل کر رہے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے انہی کے ہاتھ سے لکھا ہوا اجازہ بحر الانوار کے اندر نقل کیا ہے، جس میں علامہ حلی علیہ رحمہ نے بنی زہرہ کو جو ہے وہ کتب کی روایت کی اجازت دی ہے۔
آپ یہ دیکھیں کن کن کتب کی رعایت کی اجازت دی ہے جو مشخص کی گئی ہیں، ذرا ان کو ہم دیکھ لیں۔ 362 پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تمام کتابوں کی اجازت جو شیخ طوسی علیہ رحمہ کی تھی ان کی یعنی فہرست بھی ہو گئی، اس میں رجال بھی ہوگا اور دیگر کتب بھی جو ہو گئی، تہذیب ہو گئی، استفسار ہو گئی اور تفسیر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام کی اجازت دی ہے۔ اور وہی سلسلہ سند علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنا نقل کر دیا، ایک اس میں سلسلہ بیان کر دیا جو بالکل ان کے نزدیک صحیح ہے، جس کی وہ گواہی خلاصہ میں دے آئے ہیں۔ آپ اس کو یہاں پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہی بات کو بار بار تکرار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ 367 پہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے اپنے سلسلے سے کہ نجاشی علیہ الرحمہ کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، ومن ذالک کا کتاب نجاشی علیہ الرحمہ کی کتاب بھی ہے، اسماء الرجال میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے سید احمد وریزی علیہ الرحمہ سے، انہوں نے برہان الدین حمدانی علیہ الرحمہ سے، اور انہوں نے سید فضل اللہ راوندی علیہ الرحمہ سے، انہوں نے اماد الدین ابی سمسام علیہ الرحمہ سے، اور انہوں نے نجاشی علیہ الرحمہ سے اس کتاب کو روایت کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے علماء کرام کے سلسلے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ کتابیں جو ہیں کئی کئی سلسلوں سے ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، نہ صرف ایک سلسلہ نہیں ہے بلکہ متعدد طرق سے یہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان کتابوں کی ہمارے نزدیک کوئی سند بھی نہ ہوتی نا، اور بغیر سند بھی یہ کتابیں ہوتی تو پھر بھی ہمارے یہاں اشکال کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے متقدمین علماء میں سے ان کی طرف اشارہ کر چکے، جیسے کہ ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب رجال کی جو لکھی تھی، اور انہوں نے متعدد اپنے طرق جو ہیں وہ بزرگان تک پہنچائے، اور یہ فہرست جو ہے ہمارے پاس کتابوں کی، یہ ذریعہ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے اور دیگر کتابوں کو دیکھا جائے، تاسیس شیعہ وغیرہ، ان کے اندر باضابطہ ہزاروں کتابوں کا ذکر ہے، اور ان کے جو متقدمین کی کتابیں باضابطہ ان کے طرق کا بھی ذکر ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اور اس سے بعد میں اس سے پہلے جو علماء ہیں ہمارے، حتیٰ کہ سلیم ابن قیس علیہ الرحمہ کی کتاب کے جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کے بھی ہمارے پاس ایک نہیں بہت سارے طرق ہیں، شیعوں کی طرف سے بھی اور سنیوں کی طرف سے بھی۔ تو شیعوں کے یہاں جو کتابیں ہیں، وہ جو کتابیں ہمارے یہاں جن سے ہم استناد کیا کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں پہ ثابت شدہ ہیں، ان میں کسی طریقے کا خدشہ سند کے اعتبار سے ہمارے یہاں پہ وارد نہیں ہے۔ تو رجال کی کتابیں ہوں یا وہ احادیث کے مجموعے ہوں، ان میں کسی طریقے کا خدشہ ان کی سند میں یا انتساب ان علماء کی طرف جنہوں نے وہ کتابیں لکھی تھی، اس میں کسی طریقے کا چھوٹے سے چھوٹا بھی خدشہ ہمارے یہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ شیعوں میں بالکل اس کے اوپر اجماع ہے کہ کافی کلینی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے استفسار اور تہذیب ہیں وہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتابیں، اور الفقی جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور سلف سے خلف تک آج تک ہمارے یہاں پہ علماء انہی کے ناموں سے ان کو نقل کرتے آ رہے ہیں، اپنے اپنے اجازات میں، اپنے اپنے روایات میں، اپنی اپنی کتب میں ان کا ذکر اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر جو آپ نے الزام لگایا تھا اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، آپ نے خود دیکھ لیا، شاید یہ اجازت آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے، کیونکہ میں نے بہت آپ کے لیول سے بڑی اوپر کی بات کر دی۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا ایک بار دوبارہ سے، میں ان کو واضح طور سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب رہا آخری اشکال کہ کتابوں کے اندر تصحیف ہو جاتی ہے، سند میں مثلا تصحیف ہو گئی، تو اس کا ہمارے یہاں پہ کیا علاج ہے؟ تصحیف کو اس کی کس طریقے سے جو ہے وہ چیک کر لیا جائے گا کہ سند میں اگر کسی راوی کا نام سخت ہو گیا تو اس کی پہلے تو میں وجہ بتا دوں کہ پہلے خطی نسخے ہوا کرتے تھے، تو جو آج کی طریقے سے جو ہے وہ کتاب چاپ تو نہیں ہوا کرتی تھی، اگر خطی نسخے میں کوئی خطا ہو گئی تو اس کو کریکٹ کرنے کے طریقے ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ میں بتاتا چلوں، جب ایک عالم دین اپنی کوئی کتاب لکھتا تھا تو وہ متعدد نسخوں کو دیکھنے کے بعد لکھتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پہ کتب اربع کو جو جمع کیا فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے الوافی کے نام سے، تو انہوں نے متعدد نسخوں کو دیکھنے کے بعد اور پھر اس سے ان کتابوں کو جو ہے وہ ان میں ایسا نسخوں سے نقل کیا۔ اسی طریقے سے جو تھا حر عاملی علیہ الرحمہ نے بھی ان کتابوں میں جو بہترین نسخے تھے ان کو انتخاب کیا اور ان سے اپنی کتابوں میں یعنی اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں نقل کیا۔
علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بھی مرکات کے نام سے اس کی پوری شرح لکھی ہے، مراعات العقول کے نام سے اس کی پوری شرح لکھی ہے، اور اسی طریقے سے ملا صالح علیہ مازندرانی علیہ رحمہ نے اور دیگر علماء نے، تو جب وہ ان کتابوں پہ شرح لکھا کرتے تھے یا ان کے اوپر حاشیہ لگاتے تھے تو وہ اس کی تصحیح بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ان کتابوں کے اندر تصحیف ہو گئی، یہ حماقت بھرا قول ہے، اس لیے کہ اس کو جن کتابوں کی طرف اشارہ کر کے لکھا جا رہا ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی پڑھ لیا جاتا تاکہ پتہ چل جاتا۔ خود ہمارے علماء نے ان کی تصحیح کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر کسی نسخے کے اندر جو ہے وہ متن کے اندر کسی طریقے کی تصحیف یا تعریف ہو جائے تو وہ کتاب قابل قبول نہیں ہوئی، تو یہ عاقلانہ قول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بے شمار نسخے موجود ہیں اور ان کے اوپر علماء کی شروح اور تصحیح بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے علماء کرام نے ان نسخوں کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے تحقیق کی ہے اور اس کے بعد اپنی کتابوں میں سے نقل کیا۔ اگر مثال کے طور پہ کافی کے کسی ایک نسخے کے اندر تحریف ہو گئی، تصحیف ہو گئی، لکھنے میں غلطی ہو گئی، تو جو حرہ عملی علیہ رحمہ کے پاس تھا، جو فیض کاشانی علیہ رحمہ کے پاس تھا، جو ملا مازندرانی علیہ رحمہ کے پاس تھا، جو علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے پاس تھا اور دیگر علماء کے پاس تھے، انہوں نے ان کی تصحیح کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ اگر کسی سے کوئی وہاں پہ سند کے اندر کچھ دیکھا اس میں گڑبڑی ہے تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ تصحیح کر دی۔ مثلا تحریف سے مطلب کیا رہا، نام تھا حسن، یا مثلا حسین نام تھا، دو نقطے اس میں کم ہو گئے تو وہ حسن ہو گیا۔ نام تھا محمد بن حسین، دو نقطے کم ہو گئے تو وہ گیا محمد بن حسن۔ مگر ہمارے یہاں پہ طبقات ہیں جس کے ذریعے ہم پہچان جاتے ہیں کہ مثلا محمد بن حسن جو ہے وہ مثلا ابن عمیر روایت کرتے ہیں محمد بن حسن سے یا محمد بن حسین سے، تو طبقے کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حسن ہے یا حسین ہے۔ تو ہمارے یہاں طبقے آج کے نہیں، الحمدللہ ہمارے علماء نے طبقات کے اوپر بہت پہلے سے کام کیا، جس میں نجاشی علیہ رحمہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا برقی علیہ رحمہ نے اور اسی کے ساتھ میں طوسی علیہ رحمہ نے اپنی رجال کی کتابیں لکھی، ہزاروں لوگوں کا ان میں ذکر کیا اور ان کے طبقات بنا دیے، اور بعد میں بھی ہمارے علماء نے ان کا بعض طبقوں کا ذکر کیا۔ تو طبقات ہمارے یہاں مشخص ہے، اگر اس کے اندر راوی کے نام کے ساتھ کوئی تصحیف بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوا کرتی، وہ ادنیٰ سا علم رجال کی معلومات رکھنے والا آدمی اس خطا کو پکڑ لے گا کہ یہ غلطی کس وجہ سے ہو گئی، یہ تصحیف کی وجہ سے ہے جبکہ سند میں یہ نام نہیں ہے۔ تو یہ ایک امر عادی ہے جس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرنا کہ مثلا ہمارے مذہب کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے کے بچے گانا قسم کے جو ہیں وہ اشکالات کیے جائیں، اور اس کے بعد ابو علی بھائی آپ کی تعریف کریں کہ عبد الرحمن صاحب جو ہیں وہ ایک عالم دین ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عالم دین اس طریقے کے بچے گانا اشکال کرے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کہیں کہ ان کے جواب ابھی تک کوئی نہ دے سکا۔ یہ کوئی سوال ہے کہ ان کے جواب دیے جائیں؟ بہرحال یہ جواب ہیں، ذرا ان کے جواب آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھیج دیں۔ رہی بات تصیف اور تحریف کتب اہل سنت کے اندر، تو اب ہم آپ کو ذرا بتا دیں کہ کبھی عسکری کی کتاب بھی دیکھ لیں جس میں اس نے باضابطہ علماء اہل سنت کی جو تصیفات ہیں ان کو جمع کیا، محدثین کی، چھوٹے موٹے لوگوں کے نہیں، محدثین کی تصیفات کو جمع کیا، اس کتاب کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ تصیفات المحدثین کے نام سے کتاب ہے ابو احمد عسکری کی، اس کو دیکھ لیں کہ اس میں علماء اہل سنت کی تصیفات کو اس نے جو ہے جمع کیا کہ کیسی کیسی خطائیں وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جنہیں آپ نے امیر المومنین فی الحدیث بنا رکھا ہے۔ بخاری رجال میں اس کی اتنی خطائیں تھی کہ باضابطہ علماء کو اس کی خطاؤں کو جمع کر کے سینکڑوں راویوں کی خطاؤں کو، اس نے جو سینکڑوں کی تعداد میں خطائیں کی تھی روات کے ناموں میں اور ان کی پہچان کے متعلق، اس کی خطاؤں کو جمع کر کے کتاب لکھنی پڑی، جس میں ابن ابی حاتم کی کتاب ہے جس میں بیان کیا اس نے بخاری کی خطاؤں کا، اور اسی طریقے سے خطیب بغدادی نے بھی جو ہے وہ بخاری کی خطاؤں کو پکڑا ہے، اور دیگر علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے جو تھا وہ بخاری کی خطاؤں کو پکڑا۔ تو کیا مان لیا جائے کہ بخاری پھر بالکل چوپٹ کتاب ہو گئی جس کے اوپر سنی پورا زور لگایا کرتے ہیں اور جسے بالکل قرآن کا ہم پلہ بنایا کرتے ہیں کہ اس میں بھی 30 پارے بنا دیے گئے؟ تو کیا جواب ہے اس کا، ذرا وہ بھی جواب مجھے دے دیں۔ چلیے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے جوابات دے دیے۔ اب جو اعتراض آپ نے ہم نے کیا تھا، الحمدللہ اب یہ اعتراض ہم آپ پہ کریں گے، اور اب ہم آئینہ دکھائیں گے کہ آپ کے یہاں پہ کیا ہے۔ آپ نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ حوالے بھیج دوں گا۔ اب ہم چاہنے والی بات نہیں کرتے، ہم تو ڈائریکٹ وہ حوالے دے کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے یہاں کیا معاملہ ہے۔
ٹھیک ہے، ذرا کبھی اپنے گھر کی بھی خبر لیں، جیسے کہ ابو علی بھائی نے کہا تھا کہ بخاری کے جو بخاری تک آپ پہنچ گئے اور اس ٹائم پہ جو ہے بخاری کے اوپر آپ کے جو تمرکز ہے بخاری کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو ذرا جب بخاری کے اوپر آپ کی نظر ہے، یہ ذرا اپنے بزرگوں سے اپنے علماء سے پوچھ کے جو سوالات ہم رکھ رہے ہیں نا، یہ ذرا ان سے پوچھ کے بتانا، ٹھیک ہے۔ آج اب ہم کسی دوسری کتاب کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں بخاری کے اوپر، اور ہم یہاں پہ یہ ثابت کریں گے کہ بخاری کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتاؤ کہ جی وہ بخاری کا اپنا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ کس کتاب خانے میں رکھا ہوا ہے، بتا دے ذرا، کہ وہ بخاری نے جو اپنے ہاتھ سے نسخہ لکھا تھا وہ کہاں ہے؟ چلو جی، بخاری کے ہاتھ کا نسخہ بھی بتا دیں آپ، اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر بخاری نے نہیں لکھا تو وہ بخاری نے نہیں لکھا تو کس وجہ سے نہیں لکھا، اور وہ تھا تو وہ کیوں ضائع ہو گیا، کیوں برباد ہو گیا۔ شیعوں کے تو میں نے بتایا کہ حوادث زمانے سے رہے کہ سنیوں نے ہمیشہ حملے کیے شیعوں کے شہروں پہ، یہ تاریخوں میں سنیوں کی بھی ثبت ہے کہ کس طریقے سے شیعوں کے کتاب خانوں کو جلایا گیا، ان کے شہروں کو ویران کیا گیا ہے، تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ مگر سنیوں کے ساتھ تو یہ کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے کتاب خانے کہاں چلے گئے؟ تو وہ بخاری کا لکھا ہوا بخاری کے ہاتھ کا نسخہ کہاں ہے؟ اور وہ نہیں ہے تو ابھی ذرا وہ فربری کے ہاتھ کا ہی لکھا ہوا بتا دیں کہ کہاں رکھا ہوا ہے فربری کے ہاتھ کا۔ جیسے کہ یہ مقدمے میں فتح الباری کے ابن حجر نے جو واضح طور سے بتا دیا کہ بس سما کے ساتھ اگر جو ہے وہ ہم تک کوئی جو ہے وہ متصل سند پہنچی ہے بخاری کی، تو وہ بس کس کی ہے؟ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر فربری، بس فربری کی جو ہے وہ روایت ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب اسے ذرا غور سے ایک بار اچھی طرح پڑھ لینا، کیونکہ اب میں اسی کے متعلق جو ہے وہ بات کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ کتاب بخاری کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کا پلندہ ہے بخاری کے نام سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک یہ جھوٹی کتاب ہے کہ جسے من گڑت طور سے گھڑ کے بخاری کی طرف اہل سنت نے مشہور کر دیا۔ اب اس کے جو ہے وہ ثبوت سب خود بخاری سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے نا، اسی سے لیتے چلیں، ٹھیک ہے۔ بخاری کے انٹرنیشنل جو چاپ ہے نا دار ابن کثیر کی، ہم نے یہاں پہ اس کا جو ہے وہ فوٹو لگا دیا، اور اب ہم اس کے اندر سے ثبوت پیش کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بخاری چھپی ہے وہ اس سے ثابت کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی وہ فلاں کسی جھوٹے موٹے چاپ خانے کی کتاب اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ دکھا دی۔ تو خود نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور ذرا اسے دیکھ لیں کہ جو ہم نے بیان کیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب ہم بتا رہے ہیں کہ بخاری ایک جھوٹی کتاب ہے۔ دیکھیں اب اس کے اب حوالے دیکھنا شروع کریں آپ کہ جی کتاب العلم پیج نمبر 27 میں آپ یہ دیکھ لیں جی، روایت کو سند کیا ہے؟ حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن حسن الواسطی ان اوف ان حسن قال، پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ انہوں نے سند کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ کیا کریں؟ وہ اخبرنا محمد بن یوسف الفربری، محمد بن یوسف الفربری نے ہم سے روایت کی۔ وہ حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، اللہ اکبر، اور محمد بن اسماعیل بخاری نے ہم سے حدیث کی۔ ابھی تک تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ فربری بخاری کا شاگرد تھا اور بخاری نے اپنی بخاری کی کتاب کو جو ہے فربری نے نقل کیا۔ اب یہاں پہ تو اسی کتاب کے اندر فربری سے بھی نقل کی جا رہی ہے روایت۔ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، اخبرنا محمد بن یوسف الفربری، محمد بن یوسف فربری نے جو ہے ہمیں خبر دی، وہ حدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، اور محمد بن اسماعیل بخاری سے نے ہم سے حدیث نقل کی۔ اب یہاں پہ یہ تیسرا آدمی کون ہے جو بخاری سے بھی روایت کر رہا ہے بخاری کی کتاب میں، اور بخاری کے شاگرد سے بھی روایت کر رہا ہے بخاری کے اندر؟ یہ تیسرا آدمی کون ہے؟ یہ اس کا کچھ پتہ بتائیں گے؟ یہ تیسرا لکھنے والا کون ہے؟ بخاری سے خود بخاری کے اندر جو ہے وہ روایت ہو رہی ہے، یعنی بخاری خود اپنے سے خود روایت کر رہا ہے اس کتاب کے اندر، بلکہ یہ تو تیسری کڑی ہو گئی، تیسرا آدمی بخاری کے شاگرد سے روایت کر رہا ہے اور بخاری سے روایت کر رہا ہے۔ اب وہ کون ہے ذرا اس کا نام مجھے بتا دیں۔ ابھی تو آپ کو بہت شوق تھا کہ آپ کی کتابیں جو ہے وہ بالکل پاک و پاکیزہ آپ سمجھ رہے تھے، اور آپ تو بخاری کے شاگرد بھی یعنی بخاری پڑھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، ذرا یہ روایتیں تو آپ کے نگاہوں سے گزری ہوں گی، پہلی بار تو آپ انہیں دیکھ نہیں رہے۔ ذرا یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہوا، کیوں یہ جھوٹ کا پلندہ کس طریقے سے تیار ہو گیا کہ بخاری خود بخاری سے روایت کرے گا اپنی کتاب کے اندر، بلکہ اپنے شاگرد سے روایت کر رہا بخاری پہلے اپنے شاگرد سے روایت کر رہا ہے، پھر اپنے آپ سے خود سے روایت کر رہا ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مذاق کی جا رہی ہے یا حقیقت ہے؟ بہرحال اس کا جواب آپ مجھے دیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کتاب الاحکام کے اندر حدیث نمبر
7152۔ اس کے اندر جب وہ پوری روایت نقل ہو رہی ہے تو اس کے بعد کہا جا رہا قلت لابی عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا یہ کون ہے، من یقول سمعت رسول اللہ، یہ میں نے پوچھا کہ یہ کس نے کہا، میں نے ربی اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ کیا ہے، جندب ہے؟ قال نام، ہاں وہی ہے، جندب ہی ہے۔ تو یہ قلتو کہنے والا کون ہے؟ ابو عبداللہ یہاں پہ کون ہے؟ بخاری تو ہے ابو عبداللہ، یعنی بخاری اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے یا ابو عبداللہ کوئی اور ہے؟ ذرا شارحین بخاری سے پوچھنا یہ ابو عبداللہ کون ہے، یہ کنیت کس کی ہے؟ یعنی بخاری اپنے سے خود سوال کر رہا ہے کہ وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کون ہے؟ یہ امت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یا ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو ذرا عبد الرحمن لاہوری صاحب اس کا جواب بھی آپ مجھے دیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا ہم حوالے بھیج دیں گے اگر آپ کو ضرورت ہوگی، ہمیں تو ضرورت نہیں تھی، ہم آپ کو حوالے بھیج رہے ہیں آپ کی کتابوں سے۔ ذرا آپ مجھے بتا دیں کہ یہ بخاری جو ہے وہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ خود بخاری اپنے ہی سے سوال کر رہا ہے بخاری کے اندر، دیکھ لیں جی، یہ کیا ہے، قلت لابی عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ سے جو ہے وہ کہا۔ دوسرا حوالہ بخاری کے جھوٹے ہونے کا یہ ہے، دیکھ لیں، یہ کتاب العلم کی جو ہم نے یہاں پہ حدیث لگائی، حدیث نمبر 100 ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ فربری نقل کر رہا ہے۔ قال فربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ۔ یہ فربری جو ہے یہ بخاری فربری سے نقل کر رہا ہے، یہ فربری سے کون نقل کر رہا ہے؟ یہ فربری نے کہا، تو یہ نقل کرنے والا فربری سے کون ہے؟ یہاں پہ پتہ تو چلے فربری سے اس روایت کو نقل کون کر رہا ہے، اور کیا فربری کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ بخاری کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ اضافہ کس کی طرف سے اس کے اندر کہ فربری نے کہا، ہم سے عباس نے بیان کیا، اس نے قتیبہ سے، اس نے جریر سے، اس نے ہشام سے۔ بہرحال یہ پھر بھی یہ بھی دلیل ہے بخاری کے جھوٹا ہونے کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے بخاری کی نہیں ہے، کہ خود جو ہے فربری سے اس کتاب کے اندر روایت نقل کی جا رہی ہے۔ دیکھ لیں جی، دیکھ لیں کتاب المظالم کے اندر جو ہے وہ پھر دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی بیچ میں فربری کا نام آ رہا ہے کہ فربری جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کے 20 سند کے اندر فربری کا پھر نام آ گیا۔ فربری قال ابو جعفر بن ابی حاتم، یہ کون ہے بھائی پتہ تو چلے؟ یہ فربری کا پھر بیچ میں نام آ گیا، تو بخاری اپنے شاگرد سے ہی اس کتاب کے اندر روایتیں کرتا چلا آ رہا ہے کیا؟ یہ بعد میں یہ روایتیں ٹھونس دی گئیں، اور اگر ٹھونس دی گئیں تو پھر اس کتاب کے متعلق کیا کہا جا سکتا کہ اس میں کون سی بخاری نے نقل کی ہے اور کون سی بعد والوں نے نقل کی؟ ذرا اس کا بھی بتا دیں، یہ کہاں سے ٹھوسی گئی روایتیں؟ جب یہاں پہ بھی جو تحریف کی گئی ہے تو پھر دوسری جگہ پہ کون سی جگہ بچی ہوئی ہے بخاری کی، ذرا وہ بھی بتا دیں۔ کتاب المظالم کے اندر حدیث نمبر 2475، اس میں پھر فربری جو ہے وہ نقل کر رہا ہے ایک دوسرے راوی سے، وہ پھر ابو عبداللہ بخاری سے نقل کر رہا ہے۔ تو بخاری کے اندر 2 راوی بخاری سے نقل کر رہے ہیں، بخاری کے اندر 2 راوی بخاری سے نقل کر رہے ہیں، یہ بخاری کی حالت ہے۔ تو یہ بخاری کی ہے یا دوسروں کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ دیکھیں کتاب الرقاق کا پھر ہم نے حوالہ دے دیا، اس کے اندر دیکھ لیں کیا ہے، قال فربری قال ابو جعفر حدثت ابا عبداللہ، فربری کا بیان ہے کہ ابو جعفر نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ سے جو ہے وہ بیان کیا، فقال سمعت ابا محمد بن عاصم یقول سمعت ابا عبید، پھر یہاں پہ جو مسئلہ وہ دوسرا ہو گیا، یعنی خود بخاری سے، بخاری کے اندر خود بخاری سے 2 راوی نقل کر رہے ہیں، بخاری کے اندر بخاری سے 2 راوی نقل کر رہے ہیں بخاری کے واسطے سے، یعنی بخاری اس حدیث میں 2 واسطے لے رہا ہے، یعنی بخاری کی کتاب ہے اور اس کے اندر 2 واسطوں سے نقل کیا جا رہا ہے بخاری سے۔ اللہ بہتر جانتا کہ بھئی یہ کیا توجیحات کریں گے اس کی۔ بہرحال یہ حوالے میں نے مختصر سے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ تو بخاری کے متعلق سوال تھا، اب جو کہ سوال آپ نے بھی ہم سے کیے تھے تو اب ہمیں بھی آپ سے سوال کرنے کا حق ہے۔ ذرا آپ کے جو بڑی کتابیں لکھی گئی نا رجال کی، حدیثوں کی تو بعد میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ، رجال کی کتابوں کی بات کر لے رہے ہیں اس ٹائم پہ، جن کے اوپر آپ کے علماء کو بڑا ناز ہے، اور جن پہ آپ کو بڑا ناز ہے کہ جی تہذیب الکمال مزی کی کتاب ہو، یا میزان الاعتدال جو ہے وہ ذہبی کی کتاب ہو، تہذیب التہذیب ابن حجر کی کتاب ہو، یا لسان المیزان ابن حجر کی کتاب ہو، ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، ابھی بات کرتا ہوں بس تہذیب الکمال مزی کی کتاب کے اوپر۔ ذرا اس کتاب میں جو مزی نے اپنی سند بخاری تک پہنچائی ہے، اقوال جو کہتے ہیں نا احمد ابن حنبل نے یہ کہہ دیا، بخاری نے یہ کہہ دیا، یحییٰ ابن معین نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، تو یہ سندیں تو انہوں نے اپنی پہنچائی نہیں،
ان کے اور ان کے درمیان میں 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ذرا یہ مجھے بتا دیں، بس ایک سوال آج کرتا ہوں کہ تہذیب کے اندر مزی نے جو اپنا سلسلہ پہنچایا ہے یہ اپنے معین کے اقوال تک، وہ ذرا مجھے دکھا دیں کون سا سلسلہ ہے وہ، یا یہ 400 سال کے بیچ کا جو بالکل واسطہ ختم ہو گیا، تو بغیر واسطے کے آپ کے یہاں روایت جو ہے وہ مانی جاتی ہیں۔ سوال میرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ مزی کی کتاب جو ہے تہذیب الکمال، اس کے اندر جو ہے وہ یہ تہذیب الکمال دونوں نام اس کے آئے ہیں کتابوں میں، تو اس کے اندر جو وہ قول نقل کرتا ہے، اقوال نقل کرتا ہے یہی اپنے معین کے، تو وہ سلسلہ سند یہی اپنے معین تک کون سا ہے، اس کو مجھے بیان کر دیں۔ اور گروپ کے ممبران آپ سے اس کا جواب سننے کے انشاءاللہ منتظر ہیں۔ اب ہمارے جواب تو آپ کو مل گئے، ہم نے تو اپنی کتب کی اسناد اور ان کی جو متعلق جو ان کے اجازے تھے ان کا تو ذکر کر دیا۔ ذرا اب یہ بتا دو، یہ میرا مقالے پہ آپ نے اعتراض تو کیا تھا نا، تو اب یہ بتا دو کہ ذرا جن حوالوں کا ذکر ہم نے کیا تھا ذرا بخاری اور فلاں کتابوں سے، کیا ان میں جو صحابہ کی توہین کی گئی اس کی توجیہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم نے تو اپنی کتابوں کا ذکر کر دیا۔ اور دوسری، اگر میری آواز بلوچی گدھے تک پہنچ رہی ہو تو وہ چندی چور بھی آ کے ذرا دفاع تو کر دے اپنے مقالے سے۔ دیکھو ہمارے اندر تو غیرت ہے، ہم تو جواب دے دیتے ہیں، مگر بلوچی کے اندر بھی اگر کچھ غیرت ویرت ہو تو ذرا وہ سامنے اور